الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کس وقت قبول کی، اور کس عمر میں میرے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا مانگی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب سے اپنے دوست تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جو کسی کا دوست ہو۔ تو اس نے کون سی دعا مانگی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہوں نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ اکبر، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ کون سی دعا مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین۔ لوگوں نبی ہو کر، وہ نبی ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ لوگوں جب بھی دعا مانگو اولاد کے لیے، جب بھی دعا مانگو اولاد کے لیے تو یہی دعا مانگا کرو جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ دعا مانگو تو نیک اولاد مانگو، پرہیزگار والی اولاد مانگو، متقی والی اولاد مانگو۔ اس لیے میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور کتنی عمر تھی میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس وقت جب انہوں نے دعا مانگی؟ 99 سال ان کی عمر ہو گئی تھی۔ بعض دفعہ 90 بھی آتا ہے، 99 بھی آتا ہے کہ آپ کی 99 سال عمر ہو گئی تھی، آپ نے اس وقت دعا مانگی۔ کتنا صبر کیا میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ آج 1-2 سال اولاد نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ شکرے ہو جاتے ہیں، رب سے دعا مانگنا چھوڑ دیتے کہ اب اولاد ہوئے گی نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا صبر دیکھیں، 99 سال گزر گئے، 99 سال گزر گئے، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ آپ کا صبر بھی با کمال کا تھا، آپ کا یقین بھی با کمال تھا۔ 99 سال میں آپ بتائیں، اولاد کی بھی امید ختم ہو جاتی ہے۔ 99 سال میں آدمی کی امید ختم ہو جاتی ہے کہ اب اولاد کس طرح ہوگی۔ اولاد کی جو عمر تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یقین دیکھیں۔ 99 سال صبر کیا، پھر یقین تو دیکھیں، پھر دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اے رب ذوالجلال مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ یقین تھا۔ لوگوں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے رب ذوالجلال پر اس اتنا پختہ یقین تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، انہیں پتا تھا میرے رب ذوالجلال ہر چیز پہ قادر ہے، مجھے اسی عمر میں بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یقین اور صبر تو دیکھیں، 99 سال صبر کیا، اور پھر اس یقین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمر میں بھی بیٹا عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اعلان فرمایا، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری سنائی بیٹے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری سنائی، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اسماعیل جیسے بیٹے کی۔ تو پھر دیکھو کتنا میرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ خوش ہوں گے، کتنی خوشی ہوگی ان کی، انتہا نہ رہی ہوگی۔ یا 99 سال کے بعد ایک اولاد ہو تو پھر کتنی خوشی ہوگی۔ آج اگر 1-2 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد کسی کو اولاد ہوتی ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی انتہا نہیں رہتی۔ تو پھر بتاؤ 99 سال بعد جو اولاد ہوگی تو وہ کتنے خوش ہوں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ لوگوں ان سے پوچھو جن کی اولادیں نہیں ہیں، جب انہیں اولاد ملتی ہے تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔
یہ تصور میں بات لاؤ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کتنے خوش ہوں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر کتنے بڑے بڑے امتحان آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا کس طرح ہوئے، نمرود کے دور میں پیدا ہوئے۔ نمرود وہ اتنا ظالم شخص تھا لوگوں کہ جب اسے پتہ چلا کہ میری جو بادشاہی ہے ختم کرنے والا ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس نے اس سال سارے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ تو پھر کس طرح یہ پیدا ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پھر بڑا کس طرح ہوئے، اور پھر بڑے ہوئے تو پھر اولاد کا امتحان آ گیا، اولاد نہیں ہوئی، جب اولاد ہوئی تو پھر امتحان شروع ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عطا فرمایا تو جب دن گزرتے گئے جب آپ بڑے ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ اکبر، جس طرح انہوں نے دعا مانگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسی طرح رب نے بیٹا عطا فرمایا۔ اتنا ادب کرنے والا تھا، اتنا ادب کرنے والا تھا، لوگوں انتہا کر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ جب بڑا ہوئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کے لیے جاتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جاتے تھے تو پھر امتحان شروع ہو گیا۔ پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر خود امتحان تھے نمرود کے دور میں، پھر اولاد کا امتحان، اب آ گیا ہے اولاد کو ذبح کرنے کا امتحان۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی، جب گزرتی ہیں نا لوگوں، ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ذرا تصور میں تو لائیں وہ کس طرح امتحان تھے، تو میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان امتحانوں پر کس طرح پورا اترے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو کام کاج کے لیے جانے لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، تو رات کو ایک سوئے، بقرہ عید کی رات تھی، آپ سوئے تو آپ کو خواب آیا کہ آپ نے قربانی دینی ہے۔ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں، کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ بیٹے کی۔ خواب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ میں اپنے بیٹوں کو خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں، تو جب کام میں جانے لگے اپنی بیوی کو کہتے ہیں، حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو کہتے ہیں کہ آج اسے نئے کپڑے پہنا لو، آج اسے نہلا دھلا لو، اسے نئے دھونے کپڑے پہن لو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نئے کپڑے پہنائے گئے، انہیں جب نئے کپڑے پہنائے گئے، حضرت مائی ہاجرہ ان کو سبا رہی ہے، حضرت مائی ہاجرہ نے ان کو تیل لگایا، آنکھوں میں سرما ڈالا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت مائی ہاجرہ کے پاس شیطان آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسی ماں تھی، اتنا نازک دل ہوتا ہے ماں کا، لیکن جب شیطان پاس آیا اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج حضرت ابراہیم آپ کا جو شوہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا کس لیے ذبح کرے گا؟ کبھی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ ارے وہ بیٹا جو 99 سال کے بعد پیدا ہوا ہو، اتنا پیارا بیٹا پیدا ہوا ہو، تو پھر اس نے کہا کوئی باپ بھی کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا، کروڑوں اسماعیل بھی ہوں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے وہ ماں، یہ میں وہ ماں جو اتنا پیار کرتی تھی اسماعیل علیہ السلام کو۔ جب اللہ کی باری آئی، اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے باری آئی، اس نے پھر ایک نہیں کہا، اس نے کہا کروڑوں اسماعیل بھی ہوں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں تو یہ بھی کم ہے۔ اس نے کہا یہاں بھی میرا بس نہیں چلا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ باپ آج تجھے ذبح کر دے گا؟ اس نے بھی یہی سوال کیا، کیا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آج تمہیں ذبح کرے گا۔ اس نے کہا کس نے کہا؟ اس نے کہا تمہارے رب کا حکم ہے کہ اپنے بیٹی کی قربانی دو۔ اس نے کہا اگر رب کا حکم ہے تو میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔
وہاں بھی شیطان کا بس نہ چلا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آتا ہے، شیطان کہتا ہے کیا تمہارا خواب تو شیطانی بھی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، نبیوں کو تو شیطانی خواب آتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ چل گیا تو یہ تو شیطان ہے سامنے۔ وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری۔ لوگوں، رب کعبہ کی قسم، میرے رب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، میرے رب ذوالجلال نے اس ادا کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ میرے رب نے فرمایا جتنے بھی یہاں حاجی آئیں گے، جتنے بھی قیامت تک حاجی آئیں گے، یہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ اتنی ادا میرے رب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پسند آئی کہ قیامت تک جب بھی حاجی جاتے ہیں تو وہاں کنکریاں مارتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب یہ خواب سنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ مجھے خواب کے اندر حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی ذبح کروں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے ادب والے تھے۔ رب حبلی من الصالحین، دعا کا اثر دیکھیں، دعا کا اثر دیکھیں، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو نیک اولاد عطا فرما۔ کتنا ادب ہے والدین کا۔ وہاں پر باپ جو ہے وہ بیٹی کی قربانی دے رہا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لو، آج کے دور میں بیٹے کیسے ہیں لوگوں۔ آج تو بیٹے جو ہیں وہ باپ کو قتل کر رہے ہیں، باپ کو ذبح کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں تیری عظمت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو نے بتا دیا لوگوں کہ رب کعبہ کی قسم والدین کا کتنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بتا دیا لوگوں، باپ جو کہہ دے اس پر پورا اتریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ نے جب یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے بابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کریں، انشاءاللہ مجھے آپ صابروں میں سے پائیں جائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی شروع کی، یعنی ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لوگوں رب کعبہ کی قسم کتنے ادب والے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کتنے ادب والے تھے، کتنا ادب کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کا۔ انہوں نے کہا اے ابا جان میری ٹانگوں کو باندھ دو، میری ٹانگوں کو باندھ لو، تاکہ جب آپ ذبح مجھے کریں، جب آپ مجھے ذبح کریں یہ نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو کتنے ادب والے تھے، کتنے ادب والے تھے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لوگوں لٹایا گیا، جب چھری چلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چھری چل نہیں رہی تھی، بار بار چلا کر پھر تیز کرتے ہیں پھر چلاتے ہیں، چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ گردن پہ حضرت علیہ السلام کی گردن پر چھری چل نہیں رہی، تو چھری سے عرض کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اے چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے گردن پہ؟ چھری کہتی ہے تو ایک بار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چل، مجھے 70 بار آواز آتی ہے۔ اے چھری اگر آج تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چل گئی تو قیامت تک تو چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر! اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چل جاتی تو لوگ آج بھی ہم اپنے بچوں کی قربانی دیتے ہیں، آج بھی انہوں نے تو قربانی کر دی تھی، انہوں نے سارا کام کر دیا تھا، لیکن رب ذوالجلال کی یہ رضا تھی۔ رب ذوالجلال نے پھر دیکھا کہ میرا ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے لیے ہوا کہ کل قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بچوں کو کس طرح قربان کریں گی، جب آج جو ہے جانور قربان نہیں کر سکتی۔ آج ہم اگر جانور نہیں قربان کر سکتے تو اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چل جاتی تو آج ہم بچے کیسے قربان کرتے؟ یہ وہ والدین تھے
یہ وہ والدہ تھیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن دیکھو ہماری خاطر اللہ رب ذوالجلال نے ہماری خاطر یہ ہمارے اوپر یہ جو امتحان تھا یہ نہیں ڈالا، بلکہ ہمارے اوپر یہ چھوٹا سا امتحان ڈالا ہے کہ تم جانوروں کی قربانی دو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 2 مینڈے پھر لائے، ان کو ذبح کیا تو پھر ان کی قربانی کی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔